جب بندہ روزے کا مقصد ہی نہ سمجھے تو پھر وہ اس کو حاصل کیسے کرے گا؟ اس کو تو وہ بوجھ لگے گا۔ تو اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک اس حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کا تعلق اللہ پاک اور اس کی صفات سے ہے۔ گویا بندے کو یہ تربیت دی جاتی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ بھی اللہ پاک کی صفات کا مظہر بن سکے، کہ اللہ پاک صبور ہے، بندے میں بھی صبر آ جائے، اللہ پاک شکور ہے، بندے میں بھی قدردانی آ جائے، اللہ پاک نرم خو ہے، بندے میں نرمی آ جائے، اللہ جل مجدہ سخی ہے، جواد ہے، بندے میں سخاوت آ جائے، اللہ جل مجدہ معاف فرمانے والا ہے، بندے میں بھی معافی کی صفت جو ہے آ جائے، بندوں کو معاف کرنے والا بنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اللہ پاک کی صفات کا عکس اپنے اندر لے آئے۔ یہاں تک کہ جو بندہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا، جیسے کھانے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، پینے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، تو ان کو بھی وقتی طور پر بندے کو کہا گیا کہ تم کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ اللہ پاک کھاتا نہیں، تم پینے سے پرہیز کرو کہ اللہ پاک پیتا نہیں، تم جو ہے جائز تعلقات جو عورت سے ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرو کہ اللہ پاک کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک پاک ہے ان چیزوں سے۔ وہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندے کو جو ہے آزادی نہیں مل سکتی، لیکن مشق کے طور پر اس کو پھر اس سے بھی چھڑایا گیا، اور بدرجہ اولا بندے کو وہ صفات تو ضرور اپنانی چاہیے کہ جو اللہ پاک کی صفات اور نبی علیہ السلام کے جو خلق ہے، اخلاق ہیں، وہ جب روزے کی حقیقت اصل میں یہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑنے کا خاص فائدہ نہیں۔